جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر، اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ بی جے پی سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے،
जो विधायक तो बन गए मगर गरीबों की मोहब्बत को नहीं जान सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत के हकदार नहीं है। मजलिस जिस किसी को उम्मीदवार बनाएगी, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस्त पार्टी का या फिर किसी फिरका परस्त लीडर का वो साथ दिया? नहीं दिया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है। मगर याद रखो, हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। अब नौजवान बेदार हो चुका है। हमको अपने महल को तामीर करना है, हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए इस इंसाफ के कारवां को मजबूत करिए। ये लड़ाई किसी इनफरादी लड़ाई नहीं है, ये अख्तरुल ईमान या फिर असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई नहीं है। ये पूरे सीमांचल की इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम और जनता की लड़ाई मजलिस लड़ती आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कामयाब करिए और अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हम देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुमने जो वक्फ का कानून बनाया, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मस्जिदों को छीनने के लिए तुमने कानून बनाया। तुमने कब्रिस्तानों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने ईदगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया। मगर याद रखो, जो अल्लाह के घर को छीनना चाहते हैं, जो हमारी ईदगाहों को छीनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगे। तुम इंशाअल्लाह ताला शिकस्त खाओगे। नाकामी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिदों में हम जाकर सजदा करेंगे ताकि सजदा हमारे अल्लाह के सामने उसकी रबूबियत का इजहार भी होगा और हमारी वतन अजीज से मोहब्बत का इकरार भी होगा। तुम मस्जिदों को छीन नहीं पाओगे। कब्रिस्तानों में हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं। सुन लो भाजपा RSS वालों, वो ये बता रहे हैं कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं और जब इस दुनिया से चले गए तो इसी सरजमीन में जाकर आराम कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं उन तमाम लोगों को, ये वक्फ इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक कोई भाजपा RSS या JDU का नेता नहीं हो सकता। जो चीज अल्लाह की है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और अल्लाह के बंदे उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़कर उसकी हिफाजत करते रहेंगे। मजलिस का साथ दीजिए। आपकी आवाज किसी कांग्रेस के नेता को होता है क्या? बीजेपी से नुकसान किसी JDU के नेता को होता है? अरे किसके घर पर बुलडोजर चलता है? किसके मदरसे को ताले लगाए जाते हैं? किसके नौजवानों को बांग्लादेशी कहकर जेल में डाला जाता है या जुल्म किया जाता है? अरे पिछले 11 साल से जो जुल्म का सामना हम सीना तान कर अगर कर रहे हैं तो बीजेपी से हम कर रहे हैं।
ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا، مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔
مجلس کا ساتھ دیجئے. آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں. ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے. اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے. جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہیں. مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے. ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے. اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے. مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے. آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے. لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے. یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے. یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے. ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے. مگر یاد رکھو، ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے. ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے. اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے. ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے. یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے. یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے. اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا. تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا. مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے. تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے. ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالی جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا. تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے. قبرستانوں میں ہمارے بزرگ
सीना तान कर सो रहे हैं। सुन लो भाजपा RSS वालों, वो ये बता रहे हैं कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं और जब इस दुनिया से चले गए तो इसी सरजमीन में जाकर आराम कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं उन तमाम लोगों को, ये वफ्द इसका मालिक अल्लाह है, इसका मालिक कोई भाजपा RSS या JDU का नेता नहीं हो सकता। जो चीज अल्लाह की है अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और अल्लाह के बंदे उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़कर उसकी हिफाजत करते रहेंगे। मजलिस का साथ दीजिए। आपकी आवाज किसी कांग्रेस के नेता को होता है क्या? बीजेपी से नुकसान किसी JDU के नेता को होता है? अरे किसके घर पर बुलडोजर चलता है? किसके मदरसे को ताले लगाए जाते हैं? किसके नौजवानों को बांग्लादेशी कहकर जेल में डाला जाता है या जुल्म किया जाता है? अरे पिछले 11 साल से जो जुल्म का सामना हम सीना तान कर अगर कर रहे हैं तो वो बीजेपी से हम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घरों पर कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर पर आंच भी नहीं आती, हमारे घर बर्बाद और उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत को मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत नहीं करना है, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आपको सीमांचल की एक आवाज को बिहार की विधानसभा में दोबारा भिजाना है। जो लोग अवाम की मोहब्बत को नहीं समझ सके, जो विधायक तो बन गए मगर गरीबों की मोहब्बत को नहीं जान सके, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत के हकदार नहीं है। मजलिस जिस किसी को उम्मीदवार बनाएगी, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस्त पार्टी का या फिर किसी फिरका परस्त लीडर का वो साथ दिया? नहीं दिया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है, मगर याद रखो हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। अब नौजवान बेदार हो चुका है, हमको अपने महल को तामीर करना है, हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए इस इंसाफ के कारवां को मजबूत करिए। ये लड़ाई किसी इनफरादी लड़ाई नहीं है, ये अख्तरुल ईमान या फिर असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई नहीं है। ये पूरे सीमांचल की इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम और जनता की लड़ाई मजलिस लड़ती आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कामयाब करिए और अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हम देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुमने जो वक्फ का कानून बनाया वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मस्जिदों को छीनने के लिए तुमने कानून बनाया। तुमने कब्रिस्तानों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने ईदगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया। मगर याद रखो, जो अल्लाह के घर को छीनना चाहते हैं, जो हमारी ईदगाहों को छीनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला
تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے، تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور SS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا اور SS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے۔ لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں
کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے، تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے، تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی
کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا، مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں،
کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے، ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور ایس والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا اور ایس یا جے ڈی یو کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے
25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر، اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے، تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور ایس والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا اور ایس یا جے ڈی یو کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے،
ماجی ہے تو اس کا نیتا ہے، اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا، مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور ایس ایس والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا آر ایس ایس یا جے ڈی یو کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔
ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا، مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا بی جے پی سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ
عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے۔ لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر، اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور ایس ایس والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا اور ایس ایس یا جے ڈی یو کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے، کیا بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔
ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف
اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے،
تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا۔
تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا، مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے۔ لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ
کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور SS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا اور SS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے،
ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں BJP کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا
یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا اوساط دیا نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے. ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے. اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے. یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے. اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا. تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا. مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے. تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے. ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالی جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا. تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے. قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں. سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا. جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. مجلس کا ساتھ دیجئے. آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا BJP سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ BJP سے ہم کر رہے ہیں. ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے. اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے. جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے. مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے. ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے. اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے. مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے. آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں
کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ بی جے پی سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے
کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہے، ہم مزدور نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ کی آواز کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے کیا؟ بی جے پی سے نقصان کسی JDU کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریں۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا،
کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا، تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا، مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے، تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ